نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں کوئی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے، اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی سورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل پوچھے ہوئے ہیں، تو جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہاں شوافع حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب کے قریب ہے، سنت موقدہ جو واجب کے قریب، اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ اللہ سے البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی وثنی، مثنی مثنی،
وَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر پڑھو. وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت، جو 2 رکعتیں تھی ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو، یعنی طاق بنا دو اس کو. باقی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں، تو لازم ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وطر لازمی پڑھیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تمام شوافع حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے. تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. شافعی لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں. تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی. تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں. جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں، لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں. نسیم اکرم، اگر حنفی نے وطر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لی تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آتی، اس میں کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا نا یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب وطر پڑھتے نہیں تھے، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے. یوترو کا معنی ایتار، ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا. یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے. اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے. محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے، بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا پڑھے؟ کوئی بھی دعا پڑھ لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو اللہم اغفر لی پڑھ لیں. یہ بھی نہ ہو تو رب اغفر پڑھ لیں، اتنا بھی کافی ہے. قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے. کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا. تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی. تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں. کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں. ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے. کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے. تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے. یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے. حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے. بھائی یہ سب کہانیاں ہیں. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں. اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. ومن اصدق من اللہ قیلا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟
کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا, مجھے کیا فائدہ, مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت, تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے, اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور انہیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے, فائدہ نقصان نہیں ہے, لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت, اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے, اتنے بڑی بڑی. انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں, اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے, وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, سورج کتنا بڑا ہے, یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے, ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے, زمین پہ ہی ٹھیک ہے, آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے, لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے, کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں یہ؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے, میں تو کہیں اور ہی چلا گیا, تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا, وہ آئنسٹائن کا تھا, آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے, انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے, گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے, ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں جو گرمی نظر آتی ہے, میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا, کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا, یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا, اضافیہ جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بہت فائدہ مند چیز ہے یہ, اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں, سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم 0 پہ آتے ہیں, 0 سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی, ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا, کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو, لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر, تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا
تو سوچیں ایک زمین پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج, اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ ہے, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی خود بھی کھائی, ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کرے نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو سر اب یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یہ اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلیدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی, جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہوتے ہیں, تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ, وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا, یہ بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے.
تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو, ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے, ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا, جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے, یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھئی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب, آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, لوازمات, سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں, اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں, اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے, اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے, ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا, یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں, اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مفتی صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا, تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا, میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2 3 جرثومے گھوم رہے تھے, یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار, تو پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے, ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین, اتنی چھوٹی ہے. قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم, کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں, ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے, جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, پروٹوکول دیکھو, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, اللہ کہتے ہیں جمیعاً, تمام کا تمام, تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہو سکتا ہے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں تمہارے لیے, تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2 4 چیزیں. اللہ نے کہا جمیعاً, سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے. ارے بھائی, اور عزت جو قرآن کہتا ہے, نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار. اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. بنی آدم سے کون مراد ہے؟
इंसान मुराद है। अकरमना नहीं है, करमना। बाब इफ़ाल अकरमना, हमने इकराम किया। बाब तफ़ईल में मुबालगा ज्यादा है, बड़े एहतमाम के साथ हमने इसको प्रोटोकॉल दिया है। कहते हैं ना तकरीम, काबिल तकरीम है। आप कहते हैं ना एक लफ्ज होता है इकराम, भाई इकराम किसी का भी हो सकता है, भाई इनका जरा इकराम करें, आपने चाय पापे बिलात के पिला दिया उनको, ऐसे ही नहीं खा लिया। तकरीम का मतलब ज्यादा आपने उनको वैल्यू दे रहे हो। तो अल्लाह ने अकरमना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया सूरह बनी इसराइल में। वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। इस आयत से पता चलता है कि इस कायनात में इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू बोलो दी जा रही है। और हमें कहाँ से पता चलता है? आदम अलैहिस्सलाम का वाकया जिस तरह अल्लाह ने बताया, कोई मखलूक पैदा करते हुए ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह ने फरिश्तों का इजलास बुलाया हो। फरिश्तों का इजलास हुआ, जिसको पैदा करना था पैदा कर दिया। भाई अल्लाह ने, कुरान कहता है हमने फरिश्तों से कहा मैं एक मखलूक पैदा करने जा रहा हूँ जो इस तरह की होगी। तो फरिश्तों ने उस पर एतराज भी किया, ये भाई जो अल्लाह तो इसकी जो सिफात बयान कर रहा है उससे तो लग रहा है कि ये जमीन में खून बहाएगी। अल्लाह कहते हैं आलमू माला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस तीसरी आयत से पता चला कि इंसान को क्या दिया जा रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। चौथा तो हद ही हो गई भाई, ये मखलूक आई सबसे बाद में। अक्सर हमें मखलूक जितनी मिलती है ना जमीन पे, इंसान से पुरानी मिलती है। नया कोई भी इजाद, मेरे कम से कम हमने तो नहीं अपनी जिंदगी है कि नया जानवर इजाद हुआ है सही है ना, होगा पुरानी नस्ल कहीं से दरियाफ्त हो गई होगी। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? इंसान आ रहा है। डार्विन ने तो पूरा ही वो काम कर दिया, उसने कहा ये आखिरी वो है, इर्तिका का आखिरी मरहला है। डार्विन मुझे मिला ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं ऐसे चंद सवाल ऑन कैमरा पूछूंगा कि तू मुझे ये बता कि बंदर से अचानक छलांग लगा के कैसे इंसान बन गए? जब बंदर से इंसान बन रहे थे तो बीच की कहां नस्लें किधर गायब हो गई? कुछ ऐसी होती जो पूरी इंसान बन चुकी थी, कुछ ऐसी होती जो 90% इंसान होती। देखो बहुत सारी नस्लें चली है ना। 20 ट्रेनें कराची से पेशावर जा रही हैं, किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की कम होगी। एक ट्रेन अभी पहुंची, एक 5 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद, ऐसे होगा ना। अगर ये इत्तेफाक से सारे इर्तिका करते करते इवॉल्व होते होते इंसान बन गए हैं, तो वो इवॉल्व होते 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 कुछ बंदर पूरे बन चुके होते, आगे उनकी नस्लें चलना शुरू। कुछ ऐसे होते बंदरों की जो अभी करीब में होते, कुछ उससे पीछे होते, कुछ उससे पीछे होते। क्या ख्याल है? कुछ ऐसे होते जिनकी दुम अभी कम हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे होते जो पूरी, जब भी कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो ऐसा नहीं होता टिजिंग करके एकदम से हो जाए वो कि आदम से पहले के सारे ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लतीफे जो अभी मैं बता रहा था ना, लतीफे हैं। तो उन्हीं लतीफों में एक बहुत बड़ा लतीफा क्या है, ये भी है कि हम बंदर से इर्तिका करके वजूद में आए हैं। तो अगर इर्तिका होता ना, तो बीच में बहुत सारी नस्लें अभी ऐसी होती जो आधी इंसान होती, आधी बंदर होती। बिन मानस को कहते हैं आधा इंसान आधे बंदर, तो उसके बीच में भी होती नस्लें, उसके बीच में भी होती। कुछ ऐसे होते, यहाँ बयान में 2-4 ऐसे बैठे होते, हम कंफ्यूज होते। आप जैसे सेक्सुअलिटी जो लोग कायल है ना, तो कहते हैं हम न इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हैं। देखो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसमें औरत वाली अलामतें क्या हैं, ज्यादा हैं। और बाज ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि मर्द वाली अलामतें इनमें ज्यादा हैं। बिल्कुल बीच के खरबों में कोई, लाखों में कोई एक होता है जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि ये इधर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर यही होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो अगर ये इर्तिका का नजरिया ठीक होता ना, तो यहाँ भी लोग बैठे हुए होते मुख्तलिफ किस्म के। कुछ ऐसे होते जो पूरे क्या होते, इंसान। कुछ ऐसे होते जो पूरे बंदर होते, जो बयान में आते ही नहीं, जो कहते हैं हम, हमारे लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो थोड़े थोड़े नस्लें होती जो अभी इंसान, जिन्होंने 1 लाख साल के बाद जाके इंसान बनना है, और 1 लाख साल पहले वो बंदर थे, अभी वो बीच के रास्ते में है। तो वो आधी बात मेरी उनकी समझ में आ रही होती, आधी उनकी समझ में। भाई दिमाग ने भी तो, डॉक्टर कहते हैं ना, इर्तिका किया है, एकदम से थोड़ी इतना ज़हीन बन गया। तो बीच के दिमाग एकदम शॉर्ट क्यों हो गए? उस पे कहते हैं कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हमला हुआ है, कोई धमाका हुआ है जिससे सारे ही मर गए, कोई जंग हुई है। ऐसा नहीं होता भाई। जंगें इंसानों में हुई हैं, तो कोई कौम पूरी खत्म नहीं हुई अब तक किसी जंग में। कुछ ना कुछ 2-4 बची जाते हैं, उसके जो फिर दूसरी कौम से क्रॉस ब्रीडिंग करके निकल जाते हैं वो। तो ये कैसे एकदम खत्म हो गए? तो कुछ बयानात में लोग बैठे हुए होते, कुछ पूरे वसीम भाई होते, कुछ पूरे सत्तार भाई होते, कुछ पूरे बिन मानस जैसे होते, वो बयान में आते ही नहीं, जाहिर है उनके लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो मेरा बयान आधा समझ रहे होते, आधा नहीं, आधा समझ इसलिए रहे होते कि आधे इंसान बन चुके हैं, वो आधा दिमाग उनका ज़हीन बन चुका है। आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं। कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते, बंदर होते।
یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی، تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا، یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا، وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا، اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے، مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں، اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا، 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی، سورج چاند ستاروں کا نظام، پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں، سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک پہ جو چل رہا ہے، اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فوش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو، اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد، فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول، جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھئی یہ میرے سامنے، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے، اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا، اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہے، یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہے. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا، بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا، شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے، اس سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو، جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں؟ اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے. اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے. جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ چلو تمہاری مرضی، چلو. بھائی یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا دربار سے نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک، اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، کس میں؟ انسانوں میں.
कितने बड़े बड़े पैगंबर भेजे इंसानों को इतना फोकस कर रहा है अल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी टेंशनों में डाला गया, अपने कलीम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इंतहाई महबूब, उनको कितनी परेशानियों में मेरी और आपकी खातिर डाला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत पे मजबूर करवाया गया, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों को ताने मिले, लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, नहीं इस इंसान को नहीं ऐसे लावारिस छोड़ूंगा, इसको समझाओ ये सीधे रास्ते पे आ जाए। भाई इतनी इज्जत अल्लाह क्यों दे रहा है? नहीं आता तो ना आए। आपको जिस बच्चे से मोहब्बत होती है आप चाहते हो ना ये ठीक हो जाए, जिस बच्चे से मोहब्बत नहीं हो आप कहते हैं, जैसे गोरों को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, वो कहते हैं इंसान का बच्चा बन जाए, ठीक है नहीं बन जा तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, चर्च पी लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। रिलेशन का इतने मजबूत नहीं है ना जितने हमारे यहाँ है। तो भाई अब क्या है, तो उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल पता है क्यों दिया है? और अच्छा ये इतराज अल्लाह ने भी उठाया है, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि ये अपनी जात के एतबार से, अपने मादे के एतबार से बहुत इज्जत वाला है, तो ना 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 हरगिज ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज से बनाया है, एक गलीज पानी से, सड़े हुए पानी से हमने इसको बनाया है, और माँ के पेट में भी हैज के गंदे खून से इंसान की परवरिश होती है। तो अल्लाह कहते हैं ये इस मादे के बेस पे कभी भी ये अपनी बरतरी दूसरी मखलूक पे साबित नहीं कर सकता। तो भाई पता है क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया? इस खोपड़ी की वजह से। ये जो खोपड़ी, हसन निसार ने एक बड़ा जबरदस्त कल बयान दिया। हसन निसार की बातों से अक्सर मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उसके जो वर्डिंग है ना बड़ा दफा बड़ी खानदानी होती है। उसने कहा कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी रखी है ना, जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी हो। ठीक है, एक सियासतदान पे एतराज किया था कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी हो तो जरूरी नहीं कि, यानी हमें नजर तो आ रहा होता है धड़ के ऊपर सर रखा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सर के अंदर दिमाग भी हो। बड़ी ये जो सहाफी लोग होते हैं ना, ये लिख लिख के बोल बोल के इनको बड़ा एक जबान पे बड़ा उबूर हासिल हो जाता है। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जब उसने कहा ना हर वो धड़ जिसके ऊपर खोपड़ी रखी है तो ये जरूरी नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दिमाग भी हो। तो और वाकई सही बात है। तो इंसान को जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, वजह उसकी ये है कि 7वें आसमान से लेके तहत सरा तक, जमीन के आखिरी मरकज तक, ये वाली खोपड़ी अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। इस खोपड़ी की बेस पर इंसान को फजीलत है, जिसको अल्लाह ने इल्म से ताबीर किया है। इल्म जानने को कहते हैं, जानने की सलाहियत इंसान में है, दूसरी मखलूकात में इस दर्जे की सलाहियत नहीं है जिस दर्जे की इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? हाँ, तो अल्लाह ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी मादी सेहत का भी इंतजाम किया, इसके लिए अंजीर और जैतून पैदा किया मैंने, और मैंने इसके लिए रूहानी सेहत का भी इंतजाम किया, जिसका गवाह मक्का और कोहितूर है। कैसे कैसे पैगंबरों को बुला के कोहितूर पे हम कलाम हुआ। मूसा को अल्लाह ने कहा कि ये करो, ये नहीं करो। और ये बात याद रखो, दाढ़ी की वैल्यू इस्लाम में कम नहीं है। आज भी तौरात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा को कोहितूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम से कहना कि दाढ़ी मत काटो। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हमने देखी हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर मॉडर्न हो गए कि दाढ़ी ही का इनकार, आप नहीं रखते तौबा इस्तिगफार करो, लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से चेंज ना करो, इस्लाम वैसे ही है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि आपको आपकी फितरत को चेंज करने नहीं देगा इस्लाम आपको। देखो आजकल लड़के लड़की नुमा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इस्लाम इसकी परमिशन देता है। गोरे के पास तो कोई हिदायत नहीं, कहते हैं इनकी निजी लाइफ है, जैसे चाहे बाल कटाएं, जैसे चाहे यहाँ बालियां डालें, जो मर्जी करें। लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, उन मर्दों पर लानत है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उन औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तभी तो औरत के लिए बाल छोटे करना पसंदीदा काम नहीं है, क्योंकि छोटे बाल किसके होते हैं? मर्दों के होते हैं। आप कह सकते हो आपके तो बड़े बाल हैं, तो इतने छोटे औरतों के नहीं होते। अब इससे ज्यादा थोड़ी बड़े हो सकते हैं, कितना बढ़ा लेंगे? आप बढ़ाना भी चाहो तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल पैकेज औरत ही को दिया है कि उसके बाल बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये औरत की खासियत है। अब वो बाल कटाएगी तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती, तो जो है ना उसको वैसे ही रहना चाहिए। आदमी है तो पूरा आदमी नजर आए वो। तो ये हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाला जो स्टाइल, ऐसे ऐसे हिजड़े टाइप के टिकटॉक पे वीडियोस आ रही होती है ना, अजीब से खुरचे हुए मुंह आ रहे हैं, अजीब से मर्द है वो चमक पट्टियों वाले साड़ियां पहना हुआ होता है, और लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं वाह 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 माशाल्लाह, यार तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है। तो अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब आता है भाई। तो गोरा तो कहता है उसकी निजी जिंदगी है, जो मर्जी करो। हम क्या कहते हैं भाई, हमारी बॉडी पे हमारा हक
نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دی, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھیں, تو اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے؟ ابو میں جوان ہو گیا ہوں, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے بتاؤ کون سی والی چاہیے؟ وہ والی چاہیے؟ نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے, جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ہے خواہش کے لیے ہی کہا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے؟ چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹرک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹرک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹرک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا بھائی میرا اس بچے سے, لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے.
خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ، یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں، عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں، اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے، یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی، ٹھیک ہے نا، گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو، اس سے تمہیں محبت ملے گی، لتسکنوا الیہا، سکون ملے گا، محبت ملے گی، تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے، وہ انجوائے کرو گے، یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا، انسان نے کہا نہ، مجھے گرل فرینڈ چاہیے، مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ ہے، یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا، اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی، یہ میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے، یہ انسانوں پہ سوٹ، یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی؟ دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں، ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں، لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا، یورپ میں بھی دیکھے ہیں، ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا، تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے لیے نکلے، ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، پائلٹ نے پی لی، ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا، وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حقیقت حالانکہ خود الٹا ہوا تھا، وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں، دانت توڑ دیا کسی کے، مکہ مار دیا، کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. تو اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں، گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے. سو جاؤ تم، اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو، نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا، آئس لینا شروع کر دیا، چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا، پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے، تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا، غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھئی تھینک یو سے بات کیا کرو، تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت، پہلی یا دوسری آیت ہوگی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں، سورہ نساء کی ہے، 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو، محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماں ہے، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہارا ابا، میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں؟ ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، لڑتے نہیں رہنا. سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے؟ خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے. میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی، میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے. او مائی گاڈ، بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں.
वबिल वालिदैनी एहसाना, फिर अल्लाह कहते हैं मेरे बाद सबसे ज्यादा मजबूत रिलेशन किससे होना चाहिए? वालिदैन के साथ। काफिरों ने क्या किया? 18 साल का होते ही अब्बा अम्मा को टाटा करके निकल जाते। आपको पता है जापान में गया था ना, मैंने जापान की ट्रेनें आपको दिखाई, कितनी अच्छी थी क्या नहीं थी? और ऐसी खानदानी थी यार, जो सोचा था उससे आगे ही निकली है वो। ऐसी स्पीड की ट्रेनें और ऐसी टाइम, यानी टाइम ये होता था 3:51 पे पहुंचेगी और 53 मिनट पे दूसरी ट्रेन निकलेगी, तो 53 पे ही निकल रही है, एक एक मिनट नापा हुआ है। लेकिन आप एक बड़ी भयानक चीज है जापान की जो मैंने आपको नहीं दिखाई, जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जापान के साइंटिस्ट अपने कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं, जापान के मजदूर अपने मालिक के साथ बहुत अच्छे, लेकिन जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे बोलो नहीं होते, रिलेशन नहीं है। 18 साल का होने का इंतजार करते हैं, जिस दिन 18 साल के हुए अब्बा अम्मा को टाटा किया और मार्केट से शॉर्ट। अब्बा मर रहा है, जी रहा है, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो बहुत पुराने किस्म के होंगे पूछ लेते हैं। लाशें मरने के बाद 3-3 दिन तक बू आती है माँ की, फिर पता चलता है यहाँ कोई बुढ़िया मर गई है। तो अल्लाह ने क्या कहा? मेरे बाद सबसे बड़ा हक किसका है? ये अशरफुल मखलूक बनने का तरीका बता रहा हूं आपको, समझ में आ रही है बात? के जिम जाके तो बड़े डोले शोले बना रहे होते हैं अशरफुल मखलूक बनने के लिए। इस डोलों भाई, डोले बैल के हमसे ज्यादा होते हैं। ये भी करो, मादी जिंदगी को भी फोकस करो, लेकिन इंसान सबसे पहला क्या है? अमल से पता चलता है कि ये अच्छा है या नहीं है। समझते हो गए? नहीं समझते? तो वबिल वालिदैनी एहसाना, अल्लाह कहते हैं उसके बाद सबसे बड़ा हक किसका है? बाप और माँ का। ऐसा हक बताया कि उफ नहीं करना उनके सामने, जिल्लत से अपने बाजुओं को झुका के रखना है। ए अल्लाह बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा दें, ना ना ना। अल्लाह कहते हैं खिदमत शुरू ही कब होगी? बुढ़ापे में होगी। माँ बाप के फजाइल अल्लाह बताता ही बुढ़ापे के बाद है, सही है ना? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अल्लाह कहते हैं बुढ़ापे को पहुंच जाए फिर ये हुकूक शुरू हो रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल जारी दिल कुर्बा, फिर कराबतदार, अब्बा अम्मा के अलावा जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन है, जिनसे अब्बा अम्मा के बाद सबसे ज्यादा मजबूत दादा दादी भी अब्बा अम्मा में दाखिल हैं। ब्लड रिलेशन भाई बहनों का होता है, तो इनसे रिलेशन क्या करना है? सबसे अच्छा। कैसे? देखो, हर एक का अच्छा सलूक दूसरे से डिफरेंट होता है। भाई बहनों से अच्छे सलूक का मतलब ये है कि इनसे कभी कभार मुलाकात और इनकी जरूरत को अपनी जरूरत समझ के पूरा करना। आपकी बहन अगर बेवा हो गई है, उसको जरूरत है, तो ये नहीं कि इंडिविजुअली वो एक लाइफ गुजारेगी, जॉब करो अपना कमाओ, ना 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 ना। उसकी जिम्मेदारी शरअन किस पर है? उसके भाइयों पर। भाई पर लाजिम है कि अपनी आमदन में से उसकी जिम्मेदारी उठाए। इस्लाम में औरत के कमाने का तस्वुर नहीं है, कमा सकती है मजबूरी में, जायज है, लेकिन कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है, औरत की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लाह ने किसके कंधों पे डाली है? मर्द के। अगर वो नहीं कमा रही है तो कमाना उस पर वाजिब नहीं है। मर्द नहीं कमा रहा तो गुनहगार हो रहा है, कमाना उस पर वाजिब है। और आपकी बहन अगर गरीब है ना, खाने को नहीं है उसके पास, तो आप पर कमाना डबल वाजिब हो गया है, कि अपने लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि वो अब आपके अयाल में आ गई है आपकी, यानी आपकी वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक कुरान कहता है। तो ये है इंसान बनने के लिए ये सब चीजें क्या है मेरे भाई? जरूरी हैं। फिर कुरान ने कहा वलजारी दिल कुर्बा वलजारिल जुनूबी, जो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला है, कोई भी तुम्हारा, जिससे भी किसी, वो साहिब बिल जंबी, हत्ता के थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई तुम्हारे साथ बैठा है तो उतनी देर तक उसका हक उससे ज्यादा है जो आपके साथ नहीं बैठा। मिसाल के तौर पर आप पंखे में आके बैठे ना नमाज में, आपको पता है उधर पंखे की हवा नहीं जा रही, आपके साथ एक बंदा बैठा है, तो कुरान क्या कह रहा है? ये थोड़ी देर